جا رہے ہوتے ہیں، ہائے میرا دل گیا، ہائے میرا دل ڈوب گیا، تو پھر وہ جو ڈاکٹر معالج ہوتا ہے وہ اس کو چیک کر کے بتاتا ہے تمہارے دل میں مسئلہ نہیں ہے، معدے میں مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ تبخیر ہوئی ہوئی ہے، تیزابیت ہوئی ہوئی ہے۔ آپ عموماً دیکھیے گا ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، لوگ نا اپنا دل پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہائے میرا دل گیا، ہائے میرا دل ڈوب گیا، تو پھر وہ جو ڈاکٹر معالج ہوتا ہے وہ اس کو چیک کر کے بتاتا ہے تمہارے دل میں مسئلہ نہیں ہے، معدے میں مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ تبخیر ہوئی ہوئی ہے، تیزابیت ہوئی ہوئی ہے۔ تو وہ تیزابیت کا حل کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر وہ معدے کے ساتھ ساتھ دل کے امراض سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ معدے کی جلن کے لیے اگر تو معدے کی جلن آپ کو بھرے پیٹ ہے، مطلب آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھانے کے بعد جلن ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں ہاضمے دار اشیاء لینی چاہیے۔ اجوین اور پودینہ، تازہ پودینہ 10 روپے کی گچھی مل جاتی ہے، 15 پتے وہ لے لیں اور 2 چٹکی اجوین لے لیں، اس کا کعوہ بنائیں اور ایک بار صبح اور ایک بار شام استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی سینے کی جلن اگر کھانا کھانے کے بعد ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا جی، میرے بڑے پیارے بھائی حکیم مزمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کیا زبردست علاج اور نسخے ان کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ تجربہ میٹر، دیکھیں نا، ایکسپیرینس میٹر۔ ہم معدے کی جلن کے اوپر بھی ذرا بات کرنا چاہیں گے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ وائٹ کی ایک سیرپ ہوتی ہے نا وہ، اور ایک میڈیسن ہوتی ہے جو ساشے وغیرہ ڈالو پانی میں پھس کر کے وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بندے پیتے ہیں اور کہتے ہیں آرام آ گیا، ہن آرام ہے۔ تو یہ اتنی خطرناک طریقے کی کوئی دوائیاں جو مجھے لگتا ہے اس کو استعمال کر رہے تھے اور روز کھاتے ہیں، جی، تو یہ ٹھیک ہے؟ ہم روز بد پرہیزی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے روز دوائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بد پرہیزی کو چھوڑ دیں تو پھر دوائیاں بھی ہماری کم ہو سکتی ہیں۔ میں کافی جگہ پہ نا 1-2 جگہ پہ اور عرض کی ہے کہ اگر آپ کا معدہ کھانے کی طلب نہیں کر رہا، یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو اس سے میرا جو سینے پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، تو آپ معدے کو تھوڑا سا تو سکون دیں، اس کو 2-3 ٹائم کا کھانا نہ دیں، اس کو ریسٹ ہونے دیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، 3-4 ٹائم پہ اس کے حال پہ چھوڑ دیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جو اس کا مواد ہے وہ حل ہونا شروع ہوگا، پھر اس کی طلب بڑھنا شروع ہو جائے گی، تو اس سے پھر بہتری ہو جائے گی۔ ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، ہم بھرے پیٹ کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانے پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس کھانے پہ کھانا کھانے کی وجہ سے پھر ہمیں پہلے والا جو غذا حل نہیں ہوتی وہ تعفن بنا ہوا ہوتا ہے، پھر دوسری غذا اس کے اوپر آ جاتی ہے، جب دوسری غذا آ جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر مکس ہو کے پھر ایک جو بخارات ہوتے ہیں، خراب فسادات ہوتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، وہ پھر ہرٹ برننگ ہوتی ہے۔ آپ عموماً دیکھیے گا ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، لوگ نا اپنا دل پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہائے میرا دل گیا، ہائے میرا دل ڈوب گیا، تو پھر وہ جو ڈاکٹر معالج ہوتا ہے وہ اس کو چیک کر کے بتاتا ہے تمہارے دل میں مسئلہ نہیں ہے، معدے میں مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ تبخیر ہوئی ہوئی ہے، تیزابیت ہوئی ہوئی ہے۔ تو وہ تیزابیت کا حل کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر وہ معدے کے ساتھ ساتھ دل کے امراض سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ بد پرہیزی چھوڑیں گے تو پھر علاج فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ میرا گلا خراب ہے تو حکیم صاحب مجھے کوئی دوائی دے دیں، لیکن میں نے کھٹا نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے دہی نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے لیمو نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے کیچپ نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے بریانی نہیں چھوڑنی، لیکن مجھے دوائی ایسی دیں کہ چمتکار ہو جائے، تو وہ تو پھر چمتکار کا ہی انتظار ہوگا، علاج نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اب یہ معدے کی جو جلن ہے اس کا کوئی اگر علاج ہے تو وہ تجویز کر دیں؟ معدے کی جلن کے لیے اگر تو معدے کی جلن آپ کو بھرے پیٹ ہے، مطلب آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھانے کے بعد جلن ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں ہاضمے دار اشیاء لینی چاہیے۔ اجوین اور پودینہ، تازہ پودینہ 10 روپے کی گچھی مل جاتی ہے، 15 پتے وہ لے لیں اور 2 چٹکی اجوین لے لیں، اس کا کعوہ بنائیں اور ایک بار صبح اور ایک بار شام استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی سینے کی جلن اگر کھانا کھانے کے بعد ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اگر کھانا کھانے سے پہلے مطلب بھوک لگ رہی ہے تو پھر جلن ہونا شروع ہو رہی ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک نسخہ بنانا پڑتا ہے۔ وہ آسان سی 2 چیزیں صرف، ایک نسخہ میرا بہت عرصے سے چل رہا ہے، وہ ہلدی ملٹھی اور سونف ہے، لیکن اس جلن میں صرف سونف اور ملٹھی 2 چیزیں، اس میں ہلدی نہیں ڈالنی۔ ہلدی کیوں نہیں ڈالنی؟ اس میں ہلدی نہیں ڈالنی کیونکہ اس میں جلن کی جو ہے وہ افادیت کے لیے ہلدی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خالی پیٹ جلن ہو رہی ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جسم میں جو ہوا بن رہی ہے اس کو ختم کریں گی، تو اس کے ساتھ جلن ختم ہو جائے گی۔ اور 2 ارک جو ہوتے ہیں، ارک پودینہ اور ارک اجوین، یہ دونوں مکس کر کے رکھ لیں اور صبح دوپہر شام آدھا چمچ جو ہے وہ لینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے جلن میں افاقہ ہوگا۔ آمین۔ شمائلہ کی کال اکاڑا سے، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم شمائلہ۔
आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एक्टिविटीज़ की, भागने दौड़ने की, ठीक है ना। अच्छा हमारा हाजमा जो है उसमें भी अगर हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं तो हाजमा भी हमारा बड़ा अच्छा काम करता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें ना जी, अगर हम खाना खा लिया और खाना खाते ही हम बैठ गए हैं तो फिर इस तरह से बैठे हैं या जिस भी पोजीशन में हम बैठे हैं तो दबाव तो मैदे पर ही आ रहा है, तो फिर जैसा दबाव रहेगा उतना उसका हज़म करने का जो निज़ाम है वो सुस्त तर होता चला जाएगा। फिर जितना दौरान खून हमारे जिस्म में तेज़ रहेगा, जितना खून का बहाव हमारे जिस्म में तेज़ रहेगा, उतना ही हमारे ग़िज़ा के हज़म होने का निज़ाम भी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी जो है ना वो एक्सरसाइजिंग लाइफ को दोबारा, हम तो पंखा भी रिमोट से चलाते हैं, तो गाड़ी भी रिमोट से लेते हैं, हम उठने की सकत अब खो चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो हमारे अकबर की कॉल एक शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, झंग से। अस्सलाम वालेकुम जी, अकबर भाई क्या कहेंगे? जी मेरा ना तकरीबन मेरी उम्र है 45-46 साल है। 45-46 साल आपकी उम्र है? हाँ जी, तो हाँ जी तकरीबन मैं जो है ना 20-25 साल की उम्र में कब्ज का मसला नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है इनको भी। मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल कर। आपके पाँव में दर्द तो नहीं रहता अक्सर एड़ियों में? अच्छा ओके जी, वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन हमारे साथ मुजम्मिल साहब मौजूद हैं, कॉल्स जो है हम अटेंड कर रहे हैं, जितने भी लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम उनके ऊपर जो है कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लास्ट कॉल जो हमसे सवाल किया था उन्होंने, तो उनको ज़रा कॉन्स्टिपेशन का जो इशू था उसका जवाब दे दीजिएगा। उनसे बात मुकम्मल नहीं हो सकी है। कब्ज़ के साथ साथ देखा जाता है कि कब्ज़ वाले मरीज़ों का ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो रहा होता है, तो फिर उस मुनासबत से कोई नुस्खा तजवीज़ किया जाता है, लेकिन एक नुस्खा आपके शो में हमने एक बताया हुआ है और अल्लाह के फजल से बहुत सारे लोगों ने उसको अच्छा वो कॉलर हमारे साथ हैं, अगर आपने उनसे सवाल करना है तो पूछ लें। जी भाईजान अकबर। जी मैंने सवाल किया था मसले के हवाले से। अकबर भाई आपके पाँव में, टखनों पे या एड़ियों पे कोई दर्द तो नहीं हो रहा कुछ दिनों से? नहीं दर्द नहीं होता है। गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे, सर के पीछे वाले हिस्से पे कोई दर्द तो नहीं रह रहा? गर्दन की राइट वाले हिस्से पे कभी-कभी हो जाता है, वो मेडिसिन वगैरह खाता हूं तो ठीक हो जाता है। कब्ज़ के लिए कोई आर्जी दवाइयाँ खाते रहते हैं? जी खाते रहते हैं। कमाल जो है वो इस्तेमाल। आप ऐसा करें कि दिन का जो खाना है ना वो 3 टाइम की बजाय 2 टाइम पे कर दें, और रात का खाना पेट भर के ना खाएं कुछ दिनों के लिए। और बाज़ार से सना मक्की ले लें, ये आपको मिलेगी 100 ग्राम, इसके तिनके निकाल लीजिएगा, और साथ ले लें सौंफ 50 ग्राम और काली मिर्च 50 ग्राम। ये 3 चीज़ों का नुस्खा है, इसको बारीक पीस के इसका सफ़ूफ बना लें, सिर्फ रात को सोते वक्त आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के फजल से आपकी काफ़ी सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। आमीन। गोश्त नहीं खाना इस दौरान। अच्छा गोश्त से भी परहेज़ करनी है। गोश्त क्या करता है कब्ज़ के टाइम पे? खुश्की करता है। हाँ अच्छा। तो खुश्की वजह बुनियादी होती है कब्ज़ होने की। ठीक है। अच्छा और कोई ऐसी दवाई जो आप नींद के लिए बताना चाहें स्पेशली, क्योंकि लास्ट मिनट है हमारा? जी नींद के लिए तो बहुत अच्छा नुस्खा जो खशखाश के सिर्फ 2 चुटकी हैं, वो दूध में मिला के अगर दे दिया जाए, और एक पिछले कुछ अरसे से मैं अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवा रहा हूँ, सिर्फ आंवला, आंवला खुश्क लेके उसकी गुठली निकाल के वो सफ़ूफ पाउडर बना के, आंवला सिर्फ सफ़ूफ सुबह आधा चम्मच और शाम को आधा चम्मच, ये पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कुछ वक्त के बाद नींद जो है वो तिब्बी तौर पर आना शुरू हो जाती है। वाह जी ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई की। और हम आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।